السلام علیکم دوستو، تذکرہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین ڈیم کے حوالے سے، جس کو ہم کالا باغ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم حکومت پاکستان کا پانی کو ذخیرہ کر کے بجلی کی پیداوار اور زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بہت اہم منصوبہ تھا۔ یہ منصوبہ پیش ہوتے ہی تنازعات کی نظر ہوا اور اس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس ڈیم کو بنانے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ پنجاب کے ضلع میاں والی میں کالا باغ کا مقام تھا۔ ضلع میاں والی پہلے خیبر پختونخوا کا حصہ تھا، جس کو ایک تنازع کے بعد پنجاب میں شامل کر لیا گیا۔ اس ڈیم کا منصوبہ تیاری کے مراحل سے ہی تنازعات کی نظر ہو گیا۔ پاکستان کے 4 میں سے 3 صوبے خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان نے اس منصوبے کی مخالفت کا اعلان کر دیا، جبکہ پاکستان کے آبادی اور صنعت کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے پنجاب نے اس ڈیم کی حمایت کا اعلان کیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے 3 صوبوں نے اس منصوبے کی مخالفت کیوں کی اور پنجاب نے ان کو منانے کے لیے کیا کیا کیا، اور کیا کیا سیاسی مفادات تھے جن کی وجہ سے یہ منصوبہ آج تک شروع بھی نہیں کیا جا سکا۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صوبہ پنجاب کے نقطہ نظر کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب پاکستان کا آبادی، صنعت اور زراعت کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اسی لیے اس صوبے کو پانی کی اشد ضرورت ہے، اور کالا باغ ڈیم پنجاب کے پانی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملک میں ایک سستی بجلی کی پیداوار بھی کر سکتا ہے، جو مستقبل میں پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ پاکستان میں 3600 میگا واٹ کی بجلی فراہم کرے گا، جس کے بعد پاکستان میں توانائی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ مدد ملے گی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دریائے سندھ جا کر بحیرہ عرب میں گرتا ہے، اور پنجاب کا اس پر موقف یہ ہے کہ دریائے سندھ سے جو بھی پانی جا کر بحیرہ عرب میں گرتا ہے، ہم دراصل اس پانی کو ضائع کر رہے ہیں، اور ہم اس پانی کو ان زمینوں پر استعمال کر سکتے ہیں جو زمینیں پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے بنجر ہو چکی ہیں۔ پنجاب کالا باغ ڈیم کے علاوہ 2 اور بھی ڈیموں کے بنانے کا حمایتی ہے، جس میں سکردو ڈیم اور بھاشا ڈیم بھی شامل ہیں، مگر پنجاب کا موقف یہ ہے کہ بہترین وسائل کی دستیابی کی وجہ سے کالا باغ ڈیم قابل عمل ہے، تو اسے سب سے پہلے تعمیر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم بننے کے بعد جنوبی پنجاب کے علاقے بہاولپور اور بہاول نگر کے علاقے اس ڈیم کے پانی سے سب سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ پنجاب کا موقف یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے بعد 2 بڑے دریا ستلج اور بیاس انڈیا کو دے دیے گئے، مگر پاکستان اس معاہدے کی روح سے ان دونوں دریاؤں پر بند تعمیر کر سکتا تھا، جس سے پنجاب کی پانی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا تھا، مگر پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایسا نہ کیا۔ اب پنجاب کا یہ موقف ہے کہ اس کا نعم البدل یہ ہے کہ آپ کالا باغ ڈیم تعمیر کریں تاکہ پنجاب میں پانی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ منصوبہ صوبہ پنجاب میں لگنا تھا، اس لیے قانون کے مطابق وفاق پنجاب کو رائلٹی کی رقم دینے کا پابند تھا، مگر پنجاب نے دوسرے صوبوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس رقم کو لینے سے انکار کر دیا، مگر باقی تینوں صوبے پھر بھی مطمئن نہ ہوئے اور اس منصوبے کے لیے اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کے نقطہ نظر کی۔ صوبہ سندھ، جس نے کالا باغ منصوبے کی سب سے پہلے مخالفت کی اور اس منصوبے سے متاثر ہونے والا سب سے اہم فریق ہے، مگر سندھ کا اس منصوبے کو لے کر جو نظریہ ہے وہ پنجاب کے ہاتھوں پانی کی چوری پر قائم ہے، اور سندھ کی عام عوام میں بھی اس موقف کو بہت حمایت حاصل ہے۔ صوبہ سندھ کا یہ موقف ہے کہ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی تعمیر کے بعد دراصل صوبہ پنجاب نے صوبہ سندھ کا پانی چوری کیا، مگر اس الزام کے آج تک کوئی ثبوت مہیا نہیں کیے جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ دریائے سندھ کے نام کے حوالے سے اور تاریخی حوالے سے صوبہ سندھ اس پر اپنا حق بھی تسلیم کرتا ہے۔ صوبہ سندھ کا یہ موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے بعد جو پانی اس میں ذخیرہ کیا جائے گا وہ صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد کی زرعی زمینوں کو سیراب کرے گا، جبکہ یہی پانی فی الحال سندھ کی زرعی زمینوں کو سیراب کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صوبہ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ عالمی قانون برائے تقسیم پانی کی روح سے دریائے سندھ پر صوبہ سندھ کا حق تسلیم کیا جانا چاہیے۔ عالمی قانون برائے تقسیم پانی کی روح سے دریا کے
آخری حصے پر موجود فریق کا نہ صرف یہ قانونی بلکہ قدرتی حق ہے کہ پانی کی ترسیل اس تک ممکن رہے، اسی لیے دریائے سندھ کے آخری حصے پر موجود صوبہ سندھ کی مرضی کے بغیر اس منصوبے کی تعمیر ناممکن ہے۔ صوبہ سندھ کا ایک موقف یہ ہے کہ ساحلی علاقے میں دریائے سندھ کا بہنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ دریا سمندری پانی کو ساحل کی طرف بڑھنے سے روک سکے۔ اگر دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوتی ہے تو یہ سندھ کے ساحل اور اس پر موجود جنگلات اور زرعی زمینوں کو صحرا میں تبدیل کر دے گا، اور یہ نہ صرف ماحول کے لیے خطرناک ہے بلکہ خود صوبہ سندھ کی زراعت کے لیے اور ان کی اکانومی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ صوبہ سندھ کا ایک اور موقف یہ ہے کہ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی تعمیر کے بعد صوبہ سندھ میں پانی کی کمی واقع ہوئی، جس کا ثبوت کوٹری بیراج اور حیدرآباد میں دریائے سندھ کی موجودہ حالت کا ماضی سے موازنہ کر کے لگایا جا سکتا ہے۔ صوبہ سندھ کو خطرہ ہے کہ اگر دریائے سندھ پر ایک اور بند تعمیر کیا گیا تو اس کے نتائج صوبے کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے مطابق دریائے سندھ پر تعمیر کیے جانے والے ڈیم پہلے سے ہی بہت زیادہ ماحولیاتی مسائل کا سبب بن رہے ہیں، جن کو ابھی تک وفاقی و صوبائی سطح پر زیر بحث نہیں لایا گیا۔ ان کا یہ موقف ہے کہ کالا باغ بند میں جمع ہونے والی ریت کا مسئلہ ماحولیاتی مسائل میں اضافہ کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ منجر جھیل جو کہ دادو میں بہہ رہی ہے اور ہلیجی جھیل جو کہ ٹھٹھا میں بہہ رہی ہے، ان میں پانی کی عدم دستیابی کا سبب بنے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے موجود زرعی علاقے اور آبی حیات کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ صدر پرویز مشرف، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور دوسرے قومی رہنماؤں نے صوبہ سندھ کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس ڈیم کے بننے کے بعد صوبہ سندھ کی پانی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو ان کا پورا حق دیا جائے گا، مگر صوبہ سندھ اس سے مطمئن نہ ہوا۔ صوبہ سندھ کے مطابق 1991 میں ہونے والے دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے معاہدے، جس کی تصدیق آئینی کمیٹی نے بھی کی تھی، اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، یعنی کہ صوبہ پنجاب دراصل سندھ میں پانی کی چوری کا مرتکب ہوا۔ صوبہ سندھ میں موجود تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہوں یا کوئی بھی اور جماعت ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، تمام اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور ان کا وفاق سے یہی مطالبہ ہے کہ اس ڈیم کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، ورنہ صوبہ سندھ میں نقص امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور وفاق سے علیحدگی کی تحریک کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے نقطۂ نظر کی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک موقف یہ ہے کہ اس منصوبے کے لیے جو بھی پانی کا ذخیرہ ہوگا وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوگا، مگر بجلی پیدا کرنے والی ٹربائنیں اور تمام تر تعمیرات ان کے صوبے کی سرحد کے باہر صوبہ پنجاب میں لگیں گی۔ اس وجہ سے اس منصوبے سے پیدا ہونے والی تمام بجلی پر پنجاب وفاق سے رائلٹی لینے کا حقدار ٹھہرے گا۔ اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے پنجاب نے رائلٹی کی رقم لینے سے انکار کر دیا، مگر صوبہ خیبر پختونخوا نے اس بات پر اصرار کیا کیونکہ پانی کا ذخیرہ ان کے صوبے میں ہے، اس لیے رائلٹی کی رقم ان کو ادا کی جائے۔ خیبر پختونخوا کا اس منصوبے پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ جب اس منصوبے پر کام شروع ہوگا تو ضلع نوشہرہ کا بڑا حصہ اور اس کے مضافاتی علاقے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے دوران زیر آب آ جائیں گے۔ اس کے بعد ریت جمع ہونے سے ایک بڑا علاقہ بنجر ہو جائے گا۔ ان کے مطابق ایسے ہی حالات تربیلا ڈیم کی تعمیر کے بعد ضلع ثوابی اور ضلع ہری پور میں دیکھنے کو آئے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک موقف یہ ہے کہ جب اس ڈیم کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو KPK کے شہروں میں پانی کی سطح تقریباً 200 میٹر تک بلند ہو جائے گی، اور یہ ہر وقت سیلابوں کے خطرے اور شہری علاقوں کے زیر آب آنے کے خطروں سے دوچار ہوں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کے موقف کی۔ گو کہ صوبہ بلوچستان اس منصوبے سے بالکل متاثر نہیں ہوتا، مگر کئی قوم پرست سرداروں کے مطابق اگر اس منصوبے کو تعمیر کیا جاتا ہے تو یہ پنجاب کی چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی تصور کی جائے گی، اور اس منصوبے کی مخالفت سے صوبہ بلوچستان دراصل غریب اور چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے۔ پر اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بلوچستان کچھی کینال کی مدد سے اس منصوبے سے اپنے حصے کا پانی بھی لے سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ پانی بھی ان کو اس منصوبے کی مدد سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ دوستو، دسمبر 2005 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے وہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کر کے رہیں گے۔ ان کے اس بیان کے بعد صوبہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں شدید مظاہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں بھی
جنوب کے علاقوں میں جو کہ اس منصوبے سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والے علاقے تھے، وہاں بھی ان کے اس بیان کو لے کر شدید احتجاج ہوئے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک جنرل پرویز مشرف نے پارلیمانی روایات کے خلاف بات کی اور ایک آمرانہ لہجے میں چھوٹے صوبوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس شدید احتجاج کے بعد جنرل پرویز مشرف ان منصوبوں پر کوئی کام شروع نہیں کروا سکے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے تمام تر اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے ANG عباسی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی، اور اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اس منصوبے سے ہونے والے تمام تر فوائد کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اس منصوبے سے ہونے والے ماحولیاتی نقصان کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں اس کمیٹی نے مشورہ دیا کہ اس منصوبے کو فی الحال پس پش ڈال دیا جائے، کیونکہ اگر اس منصوبے پر عمل ہوتا ہے تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایک لڑائی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ 8 سالہ طویل منصوبہ ہے اور اس میں مزید تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں پہلے مزید چھوٹے چھوٹے منصوبے شروع کرنے چاہیے جو جلد از جلد مکمل ہو، اور پاکستان جلد از جلد پانی کو سٹور کر کے اپنی آبی ضروریات کو پورا کر سکے۔ دوستو، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔